نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه أو كما قال عليه الصلاة والتسليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ محترم مکرم سامعین کرام، عزت مآب بزرگوں، بھائی اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پرفتن دور کے اندر مسجد میں بر وقت حاضری کا موقع عنایت فرمایا، اور سب سے بڑا انعام اکرام اللہ تعالیٰ کا ہم پر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھروں میں ایمان کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ اسے ایمان پر فرمائے اور ہمیں اس ایمان کو بنا کر بچا کر اس دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، آج کا دور قرب قیامت فتنوں کا دور ہے، نمائش کا دور ہے، دکھلاوے کا دور ہے، ریاکاری کا دور ہے۔ اولاً تو ہم اس نازک دور میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہی بڑا مشکل ہے، پھر اس اسلام کو اور ایمان کو اپنی زندگی میں عملی طور پر لانا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ ہم ایمان والے ہیں، ایسے اعمال کرنا جس سے یہ ثابت ہو کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، یہ تو بہت ہی دشوار قسم کی چیز ہے۔ مگر بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں مختصر وقت کے لیے بھیجا ہے۔ اس مختصر سے وقت میں ہمیں اس دنیا کے اندر اپنے ایمان کو بنانا ہے اور ایمان کو بچا کر اس دنیا سے لے جانا ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے جب ہماری حاضری ہو تو ہم رسوا نہ ہوں۔ بہرحال اس کے لیے ہمیں آج کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے اوپر، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ بہرحال اسی تناظر میں آج کے دور کا سب سے بڑا جو فتنہ ہے، سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہے فحاشی، بے پردگی، عریانیت کا مسئلہ، جو ہمارے معاشرے میں عام ہوتا جا رہا ہے اور اس کے خطرناک نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ آپ اور ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا ماحول، جو کہ کم سے کم اسلامی ماحول نہیں تھا مگر ایک اخلاقی ماحول ضرور تھا، اس کے اندر اس اسلامی ماحول کی، اسلامی تہذیب و تمدن کی کس طریقے سے دھجیاں اڑ رہی ہیں، کس طریقے سے اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے، یہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں ہے کہ جس فحاشی اور عریانیت کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، حکم دیتے ہیں اپنے بندے کو، ہمیں حکم ہوا کہ فحاشی کے قریب بھی مت جاؤ، اور فحاشی کے تمام تر ذرائع، اس کے طریقے جو بھی ہیں، اس کے اسباب جو بھی ہیں، اس سے ہمیں دور رہنے کی ضرورت ہے۔
چاہے وہ فحاشی کے ذرائع، وہ فحاشی کے طریقے، وہ فحاشی کے اسباب ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ظاہری اسباب میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کیا چیز ہے کہ آج کل کا فحاشی برا کلچر ہمارے معاشرے جو کہ پہاڑی اور بے حد ہی قدیم اور اسلامی معاشرے ہوا کرتے تھے، اسلامی کلچر ہوا کرتا تھا، اور آج کس طریقے سے اس کو ویسٹرن اور ماڈرن کلچر میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے ظاہری اسباب۔ اور باطنی اسباب کیا ہے کہ جو مخفی طور پر فحاشی اور عریانیت کے اسباب ہمارے ساتھ ہیں، وہ ہے سب سے بڑا سبب جو ہے وہ موبائل کا غلط استعمال۔ موبائل نہیں بلکہ موبائل کا غلط استعمال، کہ ہمارے نوجوان جانتے ہیں۔ بہرحال بڑے بزرگ تو اس سے ناواقف ہیں کیونکہ انہوں نے ایک صاف و شفاف وقت گزارا ہے، مگر آج کا دور کیسا دور ہے اور اس موبائل سے کتنے فتنے سامنے آ رہے ہیں، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ جو نوجوان ہیں سب سے بڑا سبب، اور جس کے نتائج کیا معاشرے کے اندر ہیں کہ آئے دن ہم خبروں میں سنتے ہیں کہ سکول، کالج، یونیورسٹیوں میں، درسگاہوں میں، پارکوں میں، مارکیٹ میں ایسے جو ہے احوال اور ایسے جو ہے ناجائز قسم کی جو ہے واقعے وہاں پیش آ رہے ہیں، یہ ہم سے اور آپ سے مخفی نہیں۔ اور اللہ نہ کرے ہم نے ایسے ہی اپنی آنکھوں کو بند کر کے رکھا، ہم نے ایسے ہی اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کے سراؤنڈنگ کو، ماحول کو جو ہے کنٹرول میں نہ لایا اسلامی تعلیمات کے مطابق، تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے گھروں سے یہ خبریں باہر جائیں، جیسی خبریں آج کل آئے دن سننے میں آتی ہیں کہ باپ نے بیٹی کے ساتھ ناجائز تعلقات قائم کر کے رکھے ہیں۔ کہیں یہ کنسنٹ کے ساتھ ہوتا ہے، رضامندی کے ساتھ، اور کہیں جبر کے ساتھ۔ بھائی بہن کے ناجائز تعلقات کی خبریں سامنے آتی ہیں، نعوذ باللہ۔ اور یہ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب ہے ہماری لاپرواہیاں، ہماری کوتاہیاں، ہمارا اسلامی تعلیمات سے، قرآن و حدیث کی تعلیمات سے دور ہونا۔ ایک زمانہ تھا کہ سکھایا جاتا تھا، اور یہ چیز اسلام نے سکھائی، قرآن و حدیث میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے، استاد کے متعلق استاد کا مرتبہ، کہ استاد باپ کے درجے میں ہوتا ہے۔ ہم مدرسے میں گئے، درسگاہوں میں گئے، سکولوں میں گئے، پہلے تو ہمیں اولاً یہ چیز سکھائی جاتی تھی کہ ہر شخص کے 3 باپ ہوتے ہیں۔ پہلا جو اس کا سگا باپ ہے، جس سے اس نے پیدائش حاصل کی ہے، جس سے وہ پیدا ہوا ہے۔ دوسرا وہ باپ جو اس کو تعلیم سکھاتا ہے یعنی استاد، اور تیسرا اس کا سسر۔ کہ یہ 3 باپ ہمیں سکھائے گئے تھے۔ آج ریئرلی ایسا کیس آ ہی جاتا ہے، کہیں جو سگا باپ ہے وہ بھی اس جو ہے مرتبے سے نیچے اتر آ جاتا ہے اور نیچ حرکت کر بیٹھتا ہے، معاشرے کی جو ہے اخلاق کی جنازہ نکال دیتا ہے۔ یہ تو ریئر کیس ہے، کبھی کبھار سننے میں آتا ہے، دور دراز علاقوں سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں۔ مگر دوسرا جو کیس ہے وہ کوئی ریئر نہیں ہے، وہ آج ایسا عام ہو گیا ہے اور کامن کیس ہے کہ استاد اپنی جو ہے شاگردوں سے اس کے تعلقات خراب ہوئے ہیں۔ اور یہ ہمارے علاقوں کی بات ہے، یہ دور دراز کے علاقے کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اولاً گھر کا ماحول۔ جس گھر کے اندر والدین کو چاہیے، بڑے بزرگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو نگرانی میں رکھیں، وقتی تھوڑی بہت سختی بھی کرنی پڑ جائے کریں، لاڈ پیار میں اپنے بچوں کو، بالخصوص اپنی بچیوں کو اس طرح سے خراب نہ کریں کہ ان کو حلال اور حرام رشتوں کے درمیان جو فرق ہے، امتیاز ہے، وہی ختم ہو جائے، ان کے ذہنوں سے نکل جائے۔ پہلی ذمہ داری
گھر والوں کی اور گھر سے شروع ہوتی ہے، جس کو ہم نے جو ہے بالکل چھوڑ رکھا ہے، اس سے لاپرواہ ہیں، بالکل توجہ نہیں ہے اس جانب ہماری۔ ہمیں چاہیے اپنے گھر سے، اپنے بچوں سے یہ کام شروع کریں، ان کی ذہن ساری اسلامی تعلیمات کے مطابق، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق کریں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کو پیار محبت میں ہم گالی بھی سکھاتے ہیں، اس کو بے پردگی بھی سکھاتے ہیں، اس کو اسلامی اور غیر اسلامی لباس کا، کلچر کا، تہذیب کا بالکل امتیاز اس کو ہم نہیں ذہن میں ڈالتے، فرق نہیں ڈالتے، کیا سوچتے ہیں ابھی بچہ ہے۔ اسی طریقے سے بچیوں کا ماحول کہ جب بچی چھوٹی ہوتی ہے ہم سمجھتے ہیں چھوٹی ہے، ابھی جی اس کو کیا ضرورت ہے پردے کے متعلق جو ہے اس کو تعلیمات سکھانے کی، اس کی ذہن سازی کرنے کی کیا ضروری ہے؟ اس کو ہم یہ سکھائیں کہ بچی آپ کو باہر کے جو لاڈ پیار گھر کے باہر سے مل رہے ہیں ان سے آپ نے خوش نہیں ہونا ہے، بلکہ ان لاڈ پیار کو آپ نے اپنی زندگی اور اپنی عزت و آبرو کے لیے نقصان سمجھنا ہے۔ ہم سوچتے ابھی بچی ہے کیا ہی سمجھے گی، اور پھر یہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے آئے دن ایسی خبریں بالکل نوشیزہ کم سن بچیوں کے ساتھ، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ، نقل کفر، کفر نباشد، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ایسا واقعہ دیکھنے اور سننے کی بھی دور نہ وقت نہ لائے کہ چھوٹی چھوٹی کم سن 3-4 سالہ بچیوں کے ساتھ بالکل زیادتیاں ہو جاتی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، ہمارے گھر کا ماحول اور ہم گھر والے، پھر اس کے بعد ہم معاشرے کے تو ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں۔ ہمارے سامنے جی ہمارے باپ کو کوئی گالی دے کر بتائے، گالی بک کر دکھائے، ہمارے گاؤں کے بارے میں کوئی بات کر کے دکھائے، ہمارے معاشرے کے بارے میں کوئی بات کر کے دکھائے، مگر جب ہمارے سامنے غلط ہوتا ہے تو ہمارے جو ہے ماتھے پر شکن آتا ہے، ہمارے سر میں ایک یوں بھی رینگتی ہے، ٹس سے مس بھی ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں جی دور پار کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا ہے کسی کے جو ہے پردے میں ٹانگ اڑانے کی، پھر وہی کام ہمارے گھر میں ہوتا ہے اور پوری شدت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے بچیاں گٹس کے ساتھ کرتے ہیں، پھر ہم جی اپنے سروں میں ہاتھ پیٹتے پھر رہے ہیں۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من رآ منکم منکرن، تم میں سے وہ شخص مومن ہے، پکا سچا مومن ہے، افضل ترین مومن ہے، جو اپنے سامنے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، اس کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنی جرت ہو کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روکے۔ پھر اس سے کم درجے کا مومن بتایا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس قسم کا کوئی طاقتور مومن نہیں ہے، اتنے استطاعت والا مومن نہیں ہے، تو کم سے کم فَبِلِسَانِهِ، اپنی زبان سے اس برائی کو روکے، منع کرے، بے عزت کرے اس شخص کو کہ آپ جس برائی میں ملوث ہیں اس سے ہمارے معاشرہ خراب ہوگا۔ کل آج آپ باہر کر رہے ہیں، آپ کو دیکھ کر میرے گھر کے بچے، میرے گھر کی بچیاں خراب ہوں گی، ماحول خراب ہوگا۔ میں کبھی گوارہ نہیں کرتا ہوں کہ ایسا ہو، اس لیے آپ بھی رک جائیں۔ فرمایا فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر اس درجے کا بھی مومن نہیں ہے، اوسط درجے کا بھی مومن نہیں ہے کوئی، فَبِقَلْبِهِ، تو جب اس کے سامنے برائی ہوئی ہو، برائی ہوتی ہو، اس کے دل کے اندر ایک ٹھیس پہنچے، اور جو شخص برائی میں ملوث ہو وقتی اس کو اپنے قول و عمل کے ساتھ اس سے کنارہ کش ہو کر اس کو دل کے اندر اس کے لیے کڑن پیدا کر کے اس کو یہ احساس دلائے کہ آپ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں یہ غلط کام ہے، جس کی وجہ سے ہمارا دل دکھ رہا ہے، اس کو احساس دلانا ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر اس سے بھی کم درجے کا کوئی شخص ہے جس کے دل میں یہاں تک بھی نہیں آتی بات کہ کہیں میرے سامنے برائی ہو رہی ہے اور میرے دل کے اندر جو ہے ٹھیس نہیں پہنچ رہی ہے، تو وہ شخص سمجھے کہ میرے اندر سے ایمان ختم ہو چکا ہے، اب میں منافق ہوں، اب میں منافق میں شمار ہو رہا ہوں۔
یہ بے پردگی، یہ فحاشی پہلے پہل شہروں میں ہوا کرتی تھی، تو ہم کہتے تھے، لوگ کہتے تھے جی شہروں کی ہوائیں خراب ہے، کلچر خراب ہے۔ آج تو دیہاتوں میں یہ کام ہو رہے ہیں۔ یہ کامن سی بات ہو گئی ہے کہ ہماری بچیوں کے ان کی شادی سے پہلے لو افیئر رہتے ہیں، 3-4 لونڈوں کے ساتھ ان کے ناجائز تعلقات رہتے ہیں۔ یہ کامن سی بات ہو گئی ہے کہ ہمارے گھر کے بچے، نوجوان رات بھر فون کال پر جو ہے ناجائز تعلقات میں پڑے ہوئے ہیں۔ تب ماں باپ کہتے ہیں بچہ جوان ہو گیا ہے جی، غلط کام کر رہا ہے۔ آپس میں عورتوں کے، بڑے بزرگوں کے ایک دوسرے کو جو ہے ایسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، اور وہی بچہ تھوڑا سا اسلامی تہذیب کی طرف آئے، کہہ دے کہ جی مجھے جماعت میں جانا ہے، مجھے تبلیغ میں جانا ہے، تو کہا جاتا ہے آپ کو خراب کر رہے ہیں فلانے، یہ ملا مولوی لوگ، یہ تبلیغی، یہ جماعتی آپ کو خراب کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھو، کوئی ضروری نہیں ہے، یہ گھروں سے خود بیکار باہر گھوم رہے ہیں اور آپ کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ کوئی استاد اس قسم کی بات کر دے، کوئی مولوی، کوئی ٹیچر، تو اس کے اوپر طنز آنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اگر گھر کا بچہ کہہ دے کہ مجھے تھوڑا سا اسلام کی طرف رغبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مدرسے میں جاؤں، درسگاہ میں جاؤں، یا کوئی بڑا جو اندر سے پوری جو ہے جدت کے ساتھ اپنے اندر ایک مجاہدہ پیدا کر کے یہ کہہ دو کہ میں حرام سے بچنا چاہتا ہوں، حلال کی جو ہے میں حلال کی طرف جانا چاہتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں میں جوان ہو چکا ہوں، میں شادی کروا دی جائے، تو پورے گاؤں میں جو ہے اس کی متعلق ایک ٹیزنگ شروع ہو جاتی ہے، بیا لوڑتا۔ اس ماحول کو اگر خراب ہوتے ہوئے ہم دیکھتے رہے اور اس کے متعلق ہم نے آواز نہ اٹھائی، ایسے درندے اور ایسے ہوس کے بھرے ہوئے لوگوں کے اوپر ہم نے قدغن نہ لگائی، وہ چاہے ہمارے گھر کے بڑے ہوں، بزرگ ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، بالغ ہوں یا نابالغ ہو، اگر ہمارے کان پر جوں نہیں رنگی، ہمارے جو ہے ماتھے پر شکن نہ آیا، ٹس سے مس نہیں ہوئی، تو انتظار کریں کہ ہمارے گھروں سے ایسی خبریں باہر آئیں گی کہ ہمارے گھر کی بچیاں بھاگ جائیں گی غیر مسلموں کے ساتھ، اور 10 دن کے بعد خبر آئے گی کہ یہ لڑکی اسلام سے کنورٹ ہو کے کسی دوسرے غیر مذہب میں جو ہے منتقل ہو گئی ہے، کسی غیر مذہب کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی ہے، اور ہم خبریں سنتے رہیں گے بس۔ اور یہ ہمارے گاؤں میں، ہمارے خاندانوں میں اور ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں یہ کام ہونے لگ جائیں گے۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ اپنے کم سے کم سب سے پہلے اپنے گھروں کے اندر اس ماحول کو پنپنے سے، بڑھنے سے پہلے ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ جب یہ کام ہو جائے، ہمارے بچے 100% اس کام میں لگ جائیں، وہ اسلامی معاشرے کو سمجھ جائیں، اسلامی تعلیمات کو، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھ جائیں، بے حیائی سے، بے پردگی سے، فحاشی سے، عریانیت سے، بالخصوص نشہوری سے، سگریٹ، کھانی، گٹکا، اور اس سے آگے چل کر آپ جانتے ہیں اس سے ہمیں بچنے کی اور بچانے کی ضرورت ہے۔ جب یہ ہو جائے اس کے بعد ہم معاشرے کی ذمہ داری ادا کریں کہ معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ یہ کام ہم میں سے ہر ایک شخص کا ہے۔ معاشرے کے اندر بے حیائی پیدا ہونے سے، بے حیائی پھیلنے سے روکنا میرا ہے، آپ کا ہے، استادوں کا ہے، گھر کے بڑوں کا ہے، معاشرے کے بڑوں کا ہے، لمبردار کا ہے، سرپنچ کا ہے، ہر شخص کا ہے، اور گھر کی عورتوں کا ہے۔ یہ فحاشی عریانیت والا کلچر ختم کریں، لباس کو اسلامی لباس شمار کریں۔ وہ اسلامی لباس کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اسلامی لباس ہو، کرتا پیجامہ ہو ہمارے بچوں کا۔ اگر اتنا نہیں ہے تو کم سے کم یہ شارٹ باکسر، یہ جو ہے کیپریوں کا جو کلچر شروع ہو گیا ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ران 70 میں شامل ہے۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا کہ ان کی جو ہے ران، تھائی، ان چوڑوں سے اوپر اس کا پردہ ہے، ان کا کپڑا پہنچ گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، کیونکہ ران 70 میں شامل ہے۔
گھٹنے سامنے رکھنا، بچی کا ٹخنے سامنے رکھنا اور لڑکے کا ٹخنوں کو چھپا کر رکھنا بے پردگی ہے اسلامی لباس سے، یہ بالکل برخلاف چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بے حیائی سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو روکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا جذبہ پیدا فرمائے ہمارے قلب کے اندر کہ جس سے ہم معاشرے کے اندر پھیلتی ہوئی بے حیائی، عریانیت، بے پردگی، زنا کو، آوارگی کو پھیلنے سے روکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ۔